بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشن ہیلپ چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی پریپریشن میں اسلامی اسٹڈی کا پورشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا, جس میں ہم نے 4 ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے. ٹھیک ہے, ان کے تمام کے لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کے دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ انپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں جو ہے وہ ایم سی کیو لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس چینل پر نہیں آئیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے. تو چلیں اسٹوڈنٹس, اپنا زکوٰۃ کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ از دی پلر آف اسلام. جیسا کہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو 5 پلر آف اسلام بتائے تھے, یعنی کہ ارکان اسلام بتائے تھے, جو کہ 5 تھے. ان میں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ جو سا ہے وہ کون سا پلر ہے, تو یہ 3rd پلر ہے. ٹھیک ہے, اسلام کا, جسے فائنینشیل پلر آف اسلام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ ہے دا لٹرل میننگ آف زکوٰۃ از ٹو انکریز, یعنی کہ بڑھانا. دا وربل اینڈ ٹیکنیکل میننگ آف زکوٰۃ از دی پیوریفیکیشن اور پیورٹی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے زکوٰۃ از دی بیک بون آف اسلامک اکانومی. ٹھیک ہے, میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیک بون ہے اسلامک اکانومی کا, اور فائنینشیل پلر آف اسلام ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری ان 2 آفٹر ہجری. ٹھیک ہے, بٹ اٹس کمپلیٹ سسٹم واز امپوزڈ آن ان دا ایئر آف 8 ہجرا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ کویشچن پوچھ رہا ہے ہاؤ مینی مصارف زکوٰۃ ان مینشن ان سورۃ توبہ, یعنی کہ سورۃ توبہ میں کتنے مصارف زکوٰۃ, یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سورۃ توبہ میں, کتنے مینشن کیے گئے ہیں, وہ ہیں 8. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو 2 ایم سی کیوز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ کتنی ہیں, وہ ہیں 8. ٹھیک ہے, اور کس سورہ میں مینشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے سورہ توبہ میں. ٹھیک ہے, اس طرح سے 2 ایم سی کیوز یہاں سے بن سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ ہیڈز آف زکوٰۃ, جنہیں ہم مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کتنے ہیں, وہ ہیں 8 ہیں. ٹھیک ہے, اور کون کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الفرقہ, یعنی کہ غریب لوگ. ٹھیک ہے, المساکین, دا نیڈی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کولیکٹرز, جو زکوٰۃ کولیکٹ کرتے ہیں, ہو کنورٹ ٹو اسلام, یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں اور ان کی مالی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو, تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے, تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی مالی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فریئنگ کیپٹیوز, یعنی کہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو کہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر رقم ایسی جگہ دے سکتے ہیں جو کہ غلاموں کو آزاد کروانے میں مدد دے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ڈیپٹر, یعنی کہ قرض دار لوگ, یعنی کہ ایسے قرض دار لوگ جن کے پاس مالی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ واپس دے سکیں, اور جو قرض جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ان دا پاتھ آف اللہ, یعنی کہ اللہ کی راہ میں, یعنی کہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے وے فیرر, ٹریولر, یعنی کہ ایسا مسافر جس کی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو. ٹھیک ہے, مالی حالت ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے, اور وہ مسافر ہو, تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ لنک جو ہے وہ اسکرین پر مینشن کر رہا ہوں, جہاں پر آپ جا کے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مصارف زکوٰۃ کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف. ٹھیک ہے, یہ اردو میں جو ہے وہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ مینشن کر دی ہے. اور یہاں پر آپ سب سے پہلے جو چیز غور کرنی ہے وہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. زکوٰۃ غریبوں, مسکینوں, زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہو, اور گردن چھڑانوں میں, یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرانا, جو تاوان بھریں, قرض دار, اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں, یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آیت نمبر 60 سورہ التوبہ کی. علاوہ میری کمی پیشی دور فرمائے. ٹھیک ہے, تو جہاں پر جو سا ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے. ٹھیک ہے, جو جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ قرآن میں سورہ التوبہ میں مینشن ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید, یعنی کہ عذاب, جو کہ جو
عذاب جو سنایا گیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ صاحب نصاب ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ جو نہیں ادا کرتے ان کے لیے یہ سزا جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ التوبہ آیت نمبر 34 سے 35 تک جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ۔ جو لوگ سونا چاندی سینڈ کر یعنی کہ جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا جی ہیں وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، بعض کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی وہ آیت، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 34 سے 35 میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید کہاں پر سنائی گئی ہے، تو وہ آپ مینشن کریں گے سورہ التوبہ میں آیت نمبر 34 سے 35۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ منیمم تھریشولڈ فار ویلتھ فار زکوٰۃ از کالڈ، یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی دولت ہونی چاہیے، کم از کم اتنی دولت ہونی چاہیے جس پر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں منیمم تھریشولڈ، جسے ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں نصاب پہ زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن آتا ہے، اب میں آپ کو نصاب بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اف یو ہیو 7.5 تولہ گولڈ، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا ہے، آگے یہاں پر 3 اونس 87.48 گرام میں لکھا گیا، اور 3 اونس میں 7.5 تولہ کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ تولہ نہیں دیتا، وہاں پر مینشن کر دیتا ہے بھائی جان کتنے گرام آپ کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر پھر آپ بچے کنفیوز ہوتے ہیں، ہم نے تو تولہ میں پڑھا ہے، یہاں تو گرام میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 87.48 گرام آپ کے پاس جو ہے وہ ہوگا گولڈ، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے دینی۔ یا پھر یہاں پر دیکھیں اور کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یا پھر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں پر اور 52.5 تولہ چاندی یعنی کہ سلور، ٹھیک ہے۔ اب پھر اسے اونس میں لکھا گیا 21 اونس اور 612 گرام سلور، ٹھیک ہے، یعنی کہ 52.5 تولہ آپ کے پاس سلور ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یا سونا ہے یا پھر سلور ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک بھی چیز ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے وہ ہے 2.5%، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کے برابر جو ہے وہ، یعنی کہ 7.5 تولہ کی جو سونے کی قیمت ہوگی، یا پھر اس کے، یا پھر 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ کو 2.5 جو ہے وہ زکوٰۃ لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے برابر آپ کے پاس کیش بھی موجود ہے، اور کیش جو ہے وہ 1 سال کے دورانیے میں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جہاں پر جو ہے وہاں اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی لگے گی؟ 2.5%۔ نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ اردو میں یہاں پر مینشن کی ہے، یعنی کہ سونا گولڈ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ کی مقدار ہو تو آپ کے اوپر 2.5% لگے گی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یا پھر چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو 2.5% اس کے اوپر ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ جمع شدہ رقم 7.5 تولہ، یہ جمع شدہ رقم کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع شدہ رقم 7.5 تولہ سونا چاندی 52.5 تولہ کی قیمت کے مساوی ہو تو 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، ٹھیک ہے۔ زرعی پیداوار آبپاشی زمین سے ہونے والی آمدنی، یعنی کہ آپ کی زرعی زمین ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے اور جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ آپ کنویں سے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 5%، اس کی آمدنی کے اوپر 5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بارش سے پانی آتا ہے اور جو ہے وہ زرعی پیداوار ہے اور اس کی آمدنی سے جو ہے وہ آپ کو 10% جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جنگ کی چرائی پر پلنے والے جانور، ٹھیک ہے، 1.5 سے 2.5% جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نیکسٹ ہے دفینے اور معدنیات، یعنی کہ خان کنی کے دوران جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات ملتی ہیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر بھی 20% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وچ ورشپ انکریج مسلم ٹو ہیلپ دا پور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یعنی کہ
غریبوں کی مدد کرنے کا جو سنہری موقع ہوتا ہے وہ ہے ہم زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ تمام جو مصارف زکوٰۃ قرآن میں مینشن ہے ہم انہیں دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورشپ ہے، انکریج کرتا ہے مسلمانوں کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، اور کیا چیز؟ زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، دا بیسک آبجیکٹو آف پیئنگ زکوٰۃ از، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹو پیوریفائی ویلتھ۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ٹائمس آرڈر فار زکوٰۃ کیم ان دا قرآن۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ انٹائٹل نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ، وہ چیزیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیں پیرنٹس یعنی کہ ماں باپ، ہسبینڈ، وائف، چلڈرن، ٹھیک ہے؟ ففتھ پہ ہے نان مسلم، سیونتھ پہ ہے ڈیڈ پرسن، ایٹ پہ ہے آل محمد، بنو ہاشم، یا پھر سید فیملی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو، اور یہ جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اٹ کین ناٹ بی گیون ٹو رن اور کنسٹرکٹ مسجد، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جابی عالمین مینس، یعنی کہ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ خلیفہ ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز پرسن ہو ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ۔ وہ کون سے خلیفہ ہیں، ان کا نام بتائیں جو کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا تھا، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے دا ورڈ زکوٰۃ اکر 32 ٹائم ان ہولی قرآن، 22 ٹائم ورڈ زکوٰۃ از یوزڈ ان مکی سورہ، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہو سیڈ دیٹ زکوٰۃ از دا ٹریشر آف اسلام، کس نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے؟ تو یہ فرمایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ عشر، تو یہ اردو میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اگر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ والے ٹاپک کو ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام کے تمام اس کے جو ہے وہ جتنے ایم سی کیوز بنتے ہیں، جتنے پاس پیپر میں آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان سے ہیں وہ ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے پلیٹ فارم کو لازمی جوائن کرنا ہے، جو کہ lad.educationhelper.net ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اس کی ایم سی کیوز فیس بھی مل جائے گی، ایم سی کیوز کے ذریعے اپنے پریپریشن بھی چیک کر سکتے ہیں، نیچے جو ہے وہ آپ کو اس کے نوٹس بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ڈیلی ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے آپ سے، اور جو ہے وہ آپ کو ہیلپ اینڈ سپورٹ سروس جو ہے وہ بھی دی جائے گی، تاکہ آپ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا سا تیار کر سکیں، اور اینڈ میں آپ کے جو ہے وہ گرینڈ موک ٹیسٹ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی پریپریشن چیک کی جا سکے اور آپ کی کمی خامیاں دور کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ کمپلیٹ پریپریشن کرنے کے لیے آپ نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے پلیٹ فارم کو لازمی جوائن کرنا ہے۔ جوائن کرنے کا جو لنک ہے، رجسٹر کرنے کا جو لنک ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں پہ جائیں، رجسٹر ناؤ پر کلک کریں، اپنی ڈیٹیل دیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو ہے رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو آگے جو ہے وہ ڈیٹیل فراہم کر دی جائے گی، آپ نے ایل ایم ایس آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، وہاں پر آپ کو سارے نوٹس اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی تو اسے لازمی لائک کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو کمی بیشی میرے سے رہ گئی ہو اس ویڈیو میں، وہ اللہ پاک میرے معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔